السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دو ایشوز ہیں جن پہ ہم مختصر سی بات کریں گے۔ ویسے تو میں چاہتا تھا کہ ہم صرف مولانا فضل الرحمان صاحب اور محسن داوڑ صاحب کے ایشو پہ بات کریں، لیکن آج صبح پرائم منسٹر ایک بڑے امپورٹنٹ اور بہت کریٹیکل سٹیٹ وزٹ پہ ہیں۔ آج صبح وہ کابل گئے ہیں، افغانستان گئے ہیں، اور ابھی اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو خان صاحب افغانستان کے دورے پہ ہیں، اور جب سے وہ اس آفس میں آئے ہیں، جب سے پرائم منسٹر ہوئے ہیں، یہ ان کا افغانستان کا پہلا دورہ ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ دورہ ہے، اور ہم اس کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ دیکھیں گے کہ اس دورے میں خان صاحب کے ساتھ کون کون ہے۔ تو ایک تو وہ جہاز چلانے والا منڈا ہے جو جہاز پہ لے کے گیا خان صاحب کو، اور دوسرا وہ ہے جو سگریٹ پانی کا خیال رکھتا ہے۔ حالانکہ افغانستان میں اس کی کیا ضرورت تھی، وہاں تو قہوہ شہوہ عام مل جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر آفس کے لوگ ہیں، فارن آفس کے لوگ ہیں، اور ایک اور بڑی اہم شخصیت ہیں، اور یہ وہ کریٹیکل پرسن ہیں جن کی وہاں موجودگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ دورہ کس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ہیں جی آپ کے ISI کے چیف جنرل فیض حمید صاحب۔ اور فیض حمید صاحب کی موجودگی کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ کچھ روز پہلے ہمارے DG ISPR اور فارن منسٹر نے ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس کو انالائز کرتے ہوئے ہم نے آپ کے سامنے یہ عرض کی تھی کہ اب پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے، اور اس پریس کانفرنس کے نتیجے میں جس کا اظہار کیا ہے، اور یہ نقطہ آغاز ہے، یہ پریس کانفرنس اس فیصلے کا نقطہ آغاز ہے، وہ یہ ہے کہ اب ہم نے انڈیا کے معاملے میں فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا ہے۔ اور وہ پچھلے 15-20 سالوں سے انڈیا ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا کر رہا تھا ٹیررزم کے حوالے سے، بہت سے دوسروں حوالوں سے، تو اب یہ جو گیم ہے یہ ہم نے کرنی ہے۔ اب ہم نے فرنٹ فٹ پہ آنا ہے، اور یہ سارے الزامات ہم نے انڈیا پہ ثبوتوں کے ساتھ، باقاعدہ دلائل کے ساتھ، پروفز کے ساتھ لگانے ہیں۔ اور وہ جو پریس کانفرنس تھی اس میں وہ جو ڈاکومنٹ پریزنٹ کیا میڈیا کو، اس میں بھی وہ تمام ثبوت اکٹھے کر دیے گئے، اشارے دے دیے گئے، انڈیا کو بتا دیا گیا کہ ہمارے پاس کیا کیا موجود ہے اور ہم کہاں تک جائیں گے۔ اور یہ جو آج کا دورہ ہے اس میں بھی فیض حمید صاحب کی موجودگی، پرائم منسٹر صاحب کا وہاں جانا، افغانستان کو بنیادی طور پہ ایک ہی میسج کنوے کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ ان معاملات کو سمجھتے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ افغانستان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ ہمارے بہت اچھے ہمسائے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، برادر اسلامی ملک ہیں، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ آپ یہاں پہ جو انڈین انفلوئنس ہے اس کو منیمائز کریں، اس کو کم کریں، اس کو ختم کریں، کیونکہ اب اس کے بعد ہم یہ مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ظاہر ہے افغان گورنمنٹ کو بھی افغان گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جو ثبوت ہے وہ دیے گئے ہوں گے۔ افغانستان میں جو انڈین کونسلر ہے اس کی ملاقاتیں، اور وہاں سے جو فنڈنگ جس طرح سے موو ہو رہی ہے، پیسے جو آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اس کے ثبوت ان کے ساتھ شیئر کیے گئے ہوں گے۔ تو بہت امپورٹنٹ وزٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ چیزوں کو اس اینگل سے ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انڈیا کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو اس اینگل سے ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ اس میں بہت زبردست رول پلے کر سکتی ہے، خان صاحب کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف جہاں تک تعلق ہے محسن داوڑ صاحب کا اور فضل الرحمان صاحب کا، تو بڑی ہیٹڈ قسم کی ڈیبیٹ ہوئی ہے فضل الرحمان صاحب اور محسن داوڑ کے درمیان۔ پچھلے اجلاس میں PDM کے پچھلے اجلاس میں بڑے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا دونوں رہنماؤں کے درمیان، اور فضل الرحمان صاحب نے محسن داوڑ سے جو بات بنیادی طور پہ پوچھی وہ عموماً شادی ہالز میں پوچھی جاتی ہے۔ وہ شادی ہالز میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اجنبی سے لگ رہے ہوتے ہیں، تو بندہ ان سے پوچھتا ہے یار تسی کدھروں آئے ہو، منڈے والو یا کڑی والو؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو مینجمنٹ کی طرف سے روٹی کھانے آئے ہیں۔ تو محسن داوڑ سے بھی مولانا فضل الرحمان نے ایک ہی سوال پوچھا کہ بھائی تو کتھوں آئے ہیں، تو اپوزیشن دی طرفوں آئے ہیں، حکومت دی طرفوں آئے ہیں، تیری اپنی کیڑی جماعت ہے گی، تو کنوں ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ اور اس نے کہا جی میں PTM کا MLA ہوں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپ کی جو PTM ہے وہ تو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، وہ تو سیاسی جماعت ہی نہیں ہے، آپ کیسے اس کی نمائندگی کر سکتے ہیں؟ پھر محسن داوڑ نے کہا کہ بھائی میں اپنی ذاتی حیثیت میں اس اجلاس کے اندر شریک ہوں۔ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اس اجلاس کے اندر اس کو آنا چاہیے جس کو اجلاس میں آنے کی دعوت دی جائے، اور مولانا فضل الرحمان نے محسن داوڑ کو نکال دیا، اور محسن داوڑ اجلاس کے وینیو سے لے کے پارلیمنٹ ہاؤس تک پیدل آیا، اور اس نے کہا مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ لیکن یہ تو سین تھا۔ اب انڈرسٹینڈ یہ کرنا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان کو محسن داوڑ کے ساتھ یا PTM کے ساتھ ایشو کیا ہے، اور ایشو وہی ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں نا، عمران خان نے ویسے تو تمام سیاسی جماعتوں کو زخم پہنچائی ہے، لیکن جو زخم انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو لگایا ہے وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کو نہیں لگایا۔ آپ اسے مسلم لیگ نون کے ساتھ کمپیئر کریں تو مسلم لیگ نون کے
جو اپنے سٹرانگ ہولڈز ہیں وہ تقریباً انہی کے پاس ہیں، یا بڑی تعداد میں ان کا ووٹ بینک موجود ہے۔ اگرچہ کچھ ایم این ایز ٹوٹے ہیں، لیکن جو ٹوٹ کے تحریک انصاف میں گئے ہیں وہ کل ٹوٹ کے دوبارہ نون لیگ میں آ جائیں گے۔ تو نون لیگ کا وہ والا پرابلم نہیں ہے جو فضل الرحمان کا ہے۔ فضل الرحمان صاحب کو تو مسلسل 2 الیکشنز میں 2013 میں بھی اور 2018 میں بھی آؤٹ کر دیا خان صاحب نے کے پی کے سے، تو ظاہر ہے وہاں پہ سیاسی مفادات کا ٹکراؤ ہے، اسی لیے تو وہ بیچارہ یہودی ایجنٹ ہے۔ محسن داوڑ کے ساتھ بھی مولانا فضل الرحمان کو یہی ایشو ہے کہ جو مولانا کے سٹرانگ ہولڈز ہیں، پی ٹی ایم کے سٹرانگ ہولڈز بھی وہی ہیں، اور وہاں پہ اگر یہ نوجوان کی عادت ہوگی، پشتونوں کی بات کرنے والی، عام آدمی کی زبان میں عام آدمی کے مسائل بیان کرنے والی کی عادت ہوگی، تو اس سے مولانا فضل الرحمان کو سیاسی طور پہ نقصان پہنچتا ہے۔ تو ظاہر ہے پی ڈی ایم تو عارضی چیز ہے نا، جس طرح دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے اس طرح پی ڈی ایم ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ اصل میں تو جے یو آئی ایف ہے، اور جے یو آئی ایف کے سٹرانگ ہولڈز ہیں، تو مولانا کو پی ٹی ایم کے ساتھ جو پشتون تحفظ موومنٹ کے ساتھ جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ سیاسی مفادات کا مسئلہ ہے، اور پھر ظاہر ہے اس میں بہت سی چیزیں زیب داستان کے لیے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ میسج بھی کنوے کیا ہو کسی کو کہ بھائی ہم بھی بات کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور یہ جو لوگ آپ کو منظور نظر نہیں ہیں ان کو ایک ایک کر کے ہم سائیڈ لائن کرنے پہ تیار ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ بات کریں تو بڑی انٹرسٹنگ سی سچویشن ہے۔ اگر یہ 11 جماعتوں کا جو اتحاد ہے، اس میں سے 11ویں جماعت یہ تھی، تو اب پیچھے تو 10 رہ گئے ہیں، تو ایک ایک کر کے نا وہ وسعت اللہ خان نے کسی کا شعر نقل کیا تھا کہ چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں سلسلہ وار، تو ان 11 جماعتوں میں سے بھی جماعتیں گرتی چلی جا رہی ہیں سلسلہ وار۔ اب دیکھتے ہیں پی ڈی ایم کا جو اتحاد ہے وہ مزید کتنے دن قائم رہتا ہے یا کتنے ہفتے چلتا ہے۔ آپ لوگ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں، ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔